جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں سی ایس ایس کرنا ہے. ایک چیلنج سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آن ون ہینڈ یو ہیو ایز موسا سیڈ ایز ویل کہ آن ون ہینڈ یو ہیو دی اپرچونیٹی کہ آپ پیسے کمائیں, آپ ایک ملٹی نیشنل میں کام کر لیں, آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے, آپ کو جابس مل جائیں کہ آپ ادھر کام کریں. اینڈ آئی واز ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک جو ہے اپرچونیٹی کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی اس کے اندر, بیکاز جو ہے نا آپ لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے آنا, ایک سیٹل لائف کو چھوڑنا, سی ایس ایس کے اندر آنا جس کے اندر ایک انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر بہت بڑا ہے, جس میں جو ہے نا 2% پاسنگ ریٹ کہا جاتا ہے. obviously there are other factors to it as well, but at one point and at one stage you have to take that leap of faith کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور زندگی میں رسک, as we always say in economics کے high risk high return, تو اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ at some point risk لیں. تو as you said کہ obstacles, the first one was obviously کہ اپنی ایک سیٹل لائف کو, اپنی ایک جاب کو جو آپ لوگوں کے پاس بھی چوائس ہوگی اس کو چھوڑ کے سی ایس ایس کو پرسو کرنا. The second one is obviously سی ایس ایس ایک ایسی جاب ہے, وہ ایک جاب نہیں ایک لائف اسٹائل ہے جس کے اندر اب آپ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں, then you're signing up کہ آپ 60 تک جو ہے نا اپنا وہ آپ کام کر رہے ہیں. So you need to be mentally prepared as well کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے. وہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس ایگزام کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. بٹ نان دا لیس یہ آبسٹیکل ساری کی ساری آپ کی خود بخود ختم ہوتی جاتی ہیں جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ ایگزام دینا ہے. اور زندگی میں دو چیزیں جو ہیں that helped me succeed and that is what I would definitely pass on to you. The first thing is life کو step by step لے کے چلو. لائف کو کبھی بھی جو ہے نا آپ اس طرح نہ سوچو کہ ابھی میں نے سی ایس ایس دینا ہے اور میں بیٹھ کے سوچوں میں نے کون سے گروپ میں جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, سی ایس ایس میں کیا کروں گا. The point is لائف جو ہے نا, ٹیک لائف جو ہے نا ایز پر جو ہے the increments that it gives you. آپ سب سے پہلے سوچو کہ آپ نے ایگزام کیسے دینا ہے, آپ ایگزام پر فوکس کرو, ساری انرجیز لگاؤ, اسٹریٹجائز کرو. جب آپ وہ کر لو گے پھر اس کے بعد جو ہے انٹرویو آئے گا, انٹرویو کے بعد جو ہے نا آپ کی جاب آئے گی. ابھی میں یہاں اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوں تو اٹ از نو یوز کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کے کہ جب میں ڈی سی لگوں گا, جب میں سیکٹری لگوں گا تو میں کیا کروں گا. واٹ از امپورٹنٹ از کہ آج کا دن جو مجھے ٹاسک ملا ہے اس کو میں کس طرح ختم کروں. اگر میں اس چیز کے اوپر انکریمنٹلی سوچتا ہوں تو میں اس چیز کو اچھا کرتا جاؤں گا. اینڈ دا لارجر پکچر میں جو ہوں انجوائے بھی کروں گا اپنے مومنٹ کو, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, اور ساتھ ساتھ کام بھی کروں گا. اینڈ دا سیکنڈ لائف لیسن آئی وڈ سے جو ہے نا جو میں نے شاید سیکھا ہے اپنے اوور ٹائم از دیٹ کہ زندگی کے اندر جب بھی آبسٹیکلس جو آپ نے بات کی تو اس میں ایک پازیٹیوٹی کا فیکٹر ضرور اپنی زندگی میں رکھو. آپ چاہے when I was posted in گجرات تو ایک میرے پاس آئیڈیا یہ تھا, یا when I came back from abroad تو میرے پاس ایک آئیڈیا تو یہ تھا کہ میں اس کلچر شاک کے اندر جو ہے ویسے ہی ڈپریس ہو جاؤں, یا پھر جو ہے نا ہر بندہ ہوتا ہے نیچرلی کہ آپ جو ہے نا یو ٹیک اٹ بیک. بٹ دین اگین ہر جگہ کی آپ پازیٹیوٹیز کو دیکھو. اگر میں کوئٹہ گیا ہوں تو کوئٹہ کا جو کلچر ہے, کوئٹہ کے جو لوگ ہیں, کوئٹہ کی جو ہسٹری ہے, نیچر ہے, اس کو اپریشیٹ کرنے لگے اور اپنے ٹاسک کو, اپنے رول کو اپریشیٹ کرنے لگے. آپ زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو ایسپیکٹس کی طرف دیکھیے رادر دین نیگیٹو ایسپیکٹس. تو آپ کی جو ہے نا ہر ایک چیز کے اندر, کیونکہ پروز اینڈ کونس سب میں ہوتے ہیں, تو ہر ایک چیز کے اندر آپ کی ہمیشہ سیٹسفیکشن رہے گی. سو ان اے نٹشل ایز آئی سیڈ کہ آبسٹیکل سی ایس ایس پہ بہت زیادہ آتے ہیں, وہ کلچرل بھی ہوتے ہیں, وہ فیملی کے بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے پرسنل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بیچ میں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. But nonetheless, the two things that I've said that can take you through it, one is take life in increments, enjoy the moment, اور the second thing is کہ پازیٹیوٹی سے اس کی طرف سوچیں. یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو آبسٹیکلس تو ہر چیز میں دنیا کے آتے رہیں گے, بٹ اس سے آپ پریویل کریں گے. ایز ایچسن سیز, perseverance commands success. Thank you. مجھے honestly your question was your obstacles faced while opting for CSS. Yes. اچھا وہاں where is pretty much summed it up. Basically یہ obstacle ہوتا ہے deciding کہ میں نے اب زندگی کا ایک پارٹ جو ہے اس کو اس چیز essentially بات یہ پہلی جب آپ اٹیمپٹ دیتے ہیں تو آپ نے تقریباً آپ نے اس کا مطلب 1 سال اس چیز کو دے دی ہے, یا 8 9 8 7 8 مہینے دے دی.
ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है उसके बाद, और उस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। फिर उसके बाद अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता खुदा ना खास्ता व्हिच हैपेंस टू मोस्ट पीपल, पहले अटेम्प्ट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो आपका एक और साल लगता है, या आप एक दे चुके होते हो, आप कहते हो यार दूसरी अटेम्प्ट तो बनती है देनी। तो अगर आप दूसरी पे भी रुक जाए, जो कि मेजॉरिटी लोग दूसरी भी नहीं रुकते, फिर वो तीसरी पे भी चले जाते हैं, क्योंकि मार्क्स इस तरह के बन रहे होते हैं, एक आध में अच्छा आ जाए तो आप कहते हो मेरा ठीक हो जाएगा, तो वो आपका ऐसी सिचुएशन बनती है तो एसेंशली 2 या 3 आप दे देते हो अटेम्प्ट्स। तो आपको मेन आपका जो डिसीजन है ना, असल डिसीजन जो आपका है वो है कि मैंने ज़िंदगी के अब ये 2-2.5 जितने भी साल हैं ये मैंने एक चीज़ पे लगा देने हैं। और दूसरा सबसे बड़ा होगा, अगर आपने से कोई डिसाइड करता है, आई एम नॉट श्योर आपके बैचेस कौन से हैं, कि मतलब आप ग्रेजुएटिंग ईयर में हैं, आप फ्रेशमैन में हैं, किसमें, लेकिन आपका वो बहुत बड़ा एक इशू होगा आपके साथ के जो होंगे, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी पहली अटैम्प्ट रह जाती है तो साथ वाले कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, घर वाले पूछना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार दोस्त वगैरह पूछना शुरू कर देंगे, और एट ए सर्टेन लेवल आपका इशू ये होता है कि अब उनको मैंने क्या, हालांकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह का भी और वैद का भी हमारा पहली अटैम्प्ट में हुआ था, लेकिन वो भी जो टाइम है ना वो भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि लोगों को होता है कि अच्छा रिजल्ट आपका बना कि नहीं बना, क्या बना, आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप कंसर्न होते हो कि मैं इनको क्या बताऊँ, मैं किसी से दे रहा हूँ, वो हुआ ना, फिर और बंदा फील करता है कि ऐसे कि बात बनाएंगे यार क्या हो गया, नहीं हो सका, अटेम्प्ट नहीं होगी, मजाक बनेगा, जो भी बंदे के जहन में चलता है। तो ये 2-3 आपके जहन में चीज़ें होती है, लेकिन बात वही है, अगर आपने डिसीजन ले ली है तो आपने होना, अगर आपने फेल होना है वो भी आपने अपने लिए होना है, किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी पे पड़ता है। आप अगर हो जाएंगे पास, आपने हो के नौकरी लेनी है वो भी आपने अपने लिए करनी है, किसी को खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और ज़िंदगी का एक थोड़ा सा पीरियड निकल ना जाए उसमें से, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। CSS की तैयारी की बेस्ट बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी होता है कि आप पहली अटैम्प्ट देने के बाद आप रियलाइज़ कर जाएंगे कि बेशक आप ये सब फील कर रहे हैं कि यार मेरा नहीं हो सका, उसका हो गया है, जिसको आप समझते हो कि यार इसलिए नहीं होना चाहिए था, मेरा ज़्यादा बनता था, मेरी तैयारी ज़्यादा थी, मैं ज़्यादा लायक हूँ, उन सब चीज़ों के बावजूद CSS का टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं हो रहा होता। आप अपनी तैयारी में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने ज़िंदगी में ना पहले कभी पढ़ी है, ना प्रॉब्लम कोई पढ़ी है, तो आपका जो एक एक्सपोजर उससे पड़ता है, आपको एसेंशली आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ CSS प्रेपरेशन आपको तैयारी में पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाता है। और मैं उस तरह का स्टूडेंट नहीं रहा कभी भी कि जिसको पढ़ाई में मज़ा आए, तो आप ये ना समझें कि पढ़ाकू सा बच्चा आके कहने लग गया कि पढ़ाई में मज़ा आता है। मुझे अपनी पढ़ाई में यूजली नहीं मज़ा आता, सिवाय हमेशा O लेवल्स, A लेवल्स और कॉलेज में 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं हर सेमेस्टर में, एक होता है मैक्सिमम, या पूरे साल में 1-2 होते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो। CSS का ये है कि उसके सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी है ही ऐसे कि मतलब आपके लिए आई ओपनिंग होता है वो सारा, सबको पढ़ना, उनको डिटेल में समझना, इस मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ। बस ये है कि कुछ वक्त जो है, अगर खुदा ना खास्ता में सूरत में कहना नहीं होता हो जाए तो फिर तो मैटर ही नहीं करता ना, फिर तो से CSS की जर्नी में जो चैलेंजेस हैं वो उस प्रोसेस में, एक तो चूँकि प्रोसेस इतना लंबा है, अभी मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरी फरवरी में यूटीशिप अंडर ट्रेनिंग जो AC होते हैं, तो मेरी फरवरी में यूटीशिप शुरू हुई थी 2021 में। मैं CSS के एग्ज़ाम में अपियर हुआ था 2018 में, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की 2017 में। ये तकरीबन 4 साल का प्रोसेस है जहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और जब आप आगे अपनी सीट पर बैठते हैं जहाँ पे आपको अपनी मेहनत का जो फल है वो आपको नज़र आता है कि हाँ अब जो मैंने किया था उसका जो फल है वो मुझे मिल गए। तो अब देखिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जिस तरह सर मूसा ने कहा, रवैत को अच्छे कॉलेज से स्ट्रेट एज वगैरह उन्होंने लिए, तो खैर मेरा भी इस तरह का नहीं था। तो मैं जब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल से और वाइट मेरा वाकई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट के साथ हिस्ट्री वगैरह पढ़ता था, ये सारा कुछ करता था। मैंने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स में वो चूज़ किए। CSS में मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, यूरोपियन हिस्ट्री लिया, और मेरा वैसे भी इंटरेस्ट था, तो उनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया उन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के अच्छा लगता था, दिल करता था पढ़ने का, ठीक है, जितना भी टाइम लगा रहे थे वो उसमें लगा देते थे। अब मैंने हालांकि बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया अपने CSS के एग्ज़ाम में, मैंने ऑप्शनल्स में नहीं उसको ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि उसको पढ़ना और वो सारा उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहला जो आपका हर्डल होता है वो यही होता है कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है, आपने बैठना होता है, आपने पढ़ना होता है, और आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप पुराने जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं SPSC की वो निकाल के देखिए, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि रटी रटाई चीज़ें लिख रहे हैं कि लोग क्यों फेल हो रहे हैं, बेसिकली उसमें ये चीज़ें लिखी हैं। रटी रटाई चीज़ें लोग लिख रहे हैं, लोग थर्ड अटैम्प्ट है, कोई दूसरी तीसरी
اسی میں کرنا ہوگا تو اسی میں ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ آپ کو جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اتنا امپیکٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کی جو چیلنجز ہیں وہ کافی زیادہ حد تک حل ہو جاتے ہیں. تھینک یو. Thank you for that. In your opinion, what are the most prevalent misconceptions about civil services in Pakistan? اچھا, جو سب سے زیادہ پریویلنگ مسکنسیپشنز ہیں سی ایس ایس میں, سب سے پہلی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ پیپر جو ہیں وہ چیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ کو جو سننے کو ملتا ہے اس پیپر میں اس طرح کر لو تو پاس ہو جاؤ گے, اس پیپر میں اس طرح کر لو تو پاس ہو جاؤ گے, جو اسٹینڈرڈ ٹپس اینڈ ٹرکس بیسکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر ریسنٹ رزلٹ آپ دیکھیں جو 2021 کا رزلٹ آیا ہے اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ٹارگیٹ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس میں سوشیالوجی میں بھی لوگ فیل ہوئے ہیں, اس میں انوائرمنٹل سائنس میں بھی لوگ فیل ہوئے ہیں, پریسی میں بھی فیل ہوئے ہیں, ایس اے میں بھی فیل ہوئے ہیں. ہر سبجیکٹ جو ہے اکراس دا بورڈ اس میں لوگ فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 0 بھی آئے ہیں, 2 4 بھی آئے ہیں, 30s میں بھی آئے ہیں, 20s میں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے تیاری کر لو, یہ نوٹس ہیں ان کو رٹ لو, یہی سبجیکٹس ہیں, یہی سوال آتے ہیں. زیادہ تر دیکھیں جو لوگ تیاری کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے صرف پاس پیپرس کرنے کے سارا کچھ کرنا وہ بات کی بات ہے, لیکن سب سے پہلے آپ نے سلیبس کو جو ہے نا سلیبس کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے. ہوتا کیا کہ اگر آپ سی ایس ایس کا سلیبس کھول کے دیکھیں تو ہر سبجیکٹ کی تقریباً 30 to 40 ریکمینڈیڈ بکس ہیں جو ایف پی ایس سی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 30 to 40 بکس ہیں جو آپ نے ہر سبجیکٹ کے لیے پڑھنی. آبویسلی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ 30 to 40 بکس پر سبجیکٹ اس کو پڑھیں, لیکن اس سے آگے دیکھیں کہ کل وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی جو کویسچن ہے وہ آؤٹ آف کورس ہے یا وہ کہیں باہر سے آیا ہے, اور یہ اس طرح نالج اور آپ کے ایپٹیچیوڈ دونوں کا ٹیسٹ ہے. تو پہلی مسکنسیپشن دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے, سلیبس وغیرہ اور یہ سارا کچھ. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ باقی کے سبجیکٹس کے حساب سے مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. دیکھیں آپ لوگوں میں سے کسی نے تیاری کی ہے نہیں کی, لیکن پریسی ہے. ٹھیک ہے, اب پریسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پریسی کا پیپر ہے اس میں سے پریسی کا جو پارٹ ہے وہ 20 مارکس ہے. پریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے پریسی ٹھیک نہیں کی تو اس کا پریسی کا پیپر فیل, حالانکہ وہ صرف 20 مارکس ہے. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں. جب میرا پیپر تھا تو میں پیپر دے کے باہر آیا تو سارے بات کرے کہ ٹائٹل کیا دیا پریسی کا. میں تھوڑی دیر سوچا کہ کیا ٹائٹل دیا ہے, یاد نہیں آ رہا. تو تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ دیا ہی نہیں ہے, بھول کے ہوں جلدی میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پریشانی شروع ہو گئی. 6 مہینے اس پریشانی میں گزر گئے. باقی پیپر تو ٹھیک ہو گیا, پریسی کا ٹائٹل نہیں دیا, پریسی فیل ہو جائے گی, اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس میں 58 مارکس ہیں میرے. ٹھیک ہے, تو وہ جو پریسی والا ایک میتھ تھی, اب شاید کسی اور کا کچھ اور ایکسپیرینس رہا پریسی کے ساتھ, لیکن میرا ایک ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب دیکھیں اس میں سینونیمز اینٹونیمز ہوتے ہیں, اس کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے. ٹرانسلیشن ہوتی ہے, ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے. ساری کی ساری تیاری جو ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے اس کے اوپر پریسی کے اوپر. تیسری چیز, ایک چیز جو میں نے اور دیکھی تھی اپنی تیاری کو, میں نیشنل لائبریری جا کے پڑھتا ہوتا تھا تو وہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے ڈان رکھا ہوا ہوتا تھا اپنے سامنے, 4-5 گھنٹے وہ ڈان پیپر لگاتے تھے. اور دیکھیں اخبار صرف پاکستان میں تو چھپتا نہیں ہے, نہ صرف سی ایس ایس کے لیے چھپتا ہے, ساری دنیا میں اخبار چھپتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ دیکھیں کوئی اپنا جس کا اپنے ہوش و حواس میں کنٹرول ہوگا, کوئی بندہ 4-5 گھنٹے اخبار کے اوپر کیوں لگائے گا. اخبار میں اتنا ہوتا ہے کہ اس میں 4-5 گھنٹے لگائے گا, لیکن لوگ بیٹھے ہوں گے, انڈر لائن کر رہے ہوں گے, جتنے مشکل ورڈس ہیں اس کو انڈر لائن کریں گے, ہائی لائٹ کریں گے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. 5-6 گھنٹے جو ہے وہ ڈان پہ لگ جائیں گے. میٹروپولیٹن کا جو پیج ہے وہ بھی لوگ نہیں چھوڑتے, سارا ریڈ گرین بلو سارے ہر رنگ کے ہائی لائٹرز اس کے اوپر لگے ہوئے. تو بجائے اس کے کہ ایک ڈان نیوز پیپر پر 5 گھنٹے لگائے جائیں, تو اس کو اگر آپ اس 5 گھنٹے کو 1.5 گھنٹے پر لیں تو 1.5 گھنٹے میں آپ ایک ڈان کے بجائے 6 اخبار پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے اخبار پڑھ سکتے ہیں, آپ یو ایس کے اخبار پڑھ سکتے ہیں, یو کے پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اخبار پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا کیا, اس کے ساتھ آپ کا ہورائزن جو ہے وہ براڈ ہوتا ہے, آپ کو نئے آرگیومنٹس ملتے ہیں, آپ کو نیا سوچنے کے لیے نیا فوڈ فار تھاٹ ملتا ہے آپ کو, اور اسی کے ساتھ آپ کے آرگیومنٹس بہتر ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ووکیبلری انگلش جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ شیکسپیئر جو ہے وہ بھی شرما جائے کہ یہ انگلش جو ہے جس نے لکھی ہے کاش میں بھی ایسے لکھ سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. انگلش جو ہے آپ کا ایک میڈیم ہے جس میں آپ نے وہ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, اس میں آپ کی اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ آپ اپنی جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کنوے کر سکیں.
بس ٹوٹل یہ آپ کی اسکل چاہیے کہ آپ جو بات جس طرح کرنا چاہتے ہیں اس بات کو آپ اس طرح پیپر کے اوپر لا سکیں. اگر آپ کو بہت کچھ آتا ہے لیکن آپ اس چیز کو کنوے نہیں کر سکتے تو پھر اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈکشنری کھولتے ہیں, اس میں سے ویکیبلری کے ساتھ ساتھ ورڈس چیزیں کی طرح یاد کرنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سارے کے سارے اس کو اتنا بربوز کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی ایگزامینر جو ہے اس کے پاس ڈکشنری بھی نہیں پڑی ہوئی, نہ وہ ہر ورڈ کے ڈکشنری کھول کے دیکھے گا, نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. تو جتنا زیادہ اس پروسیس کو آپ سمپل رکھیں گے, جتنا زیادہ اپنے لیے آسان کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا. Abdullah has pretty much covered everything جو میری misconceptions ہوتی ہیں, بٹ سچ بات یہ کہ کچھ چیزیں تھی میری بھی, جو جس نے بولی misconception میں بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس سے پاس پیپر پر فوکس کرنا چاہیے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کہہ رہے misconception ہے, میں نے کیا اپنا. اور دوسرا یہ کہ باقی جو ہے یہ تھا میں صرف یہ نہیں, ہاں صرف یہ نہیں ہے, باہر کو اتنا ٹائم نہیں دینا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آدھا گھنٹہ دے دیں, ٹھیک ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس پہ آپ لگا دیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. جو ایکسپرٹس کی انڈر لائنس وغیرہ کی بات کر رہا ہے وہ آئی گیس وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے ایسی فریزز یا ٹرمنالوجیز لے رہے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ پھر یوز کرتے ہیں اپنی کے اندر, اپنی اس میں, تو پھر وہ اس کو اخبار کا پارٹ نہیں آپ کہیں گے, وہ آپ کہیں گے چلو وہ اپنی گرامر کے اوپر فوکس کریں, وہ آپ کا آدھا گھنٹہ گرامر کا بن جاتا ہے. لیکن اخبار پہ اننیسیسری فوکس نہیں کرنا چاہیے, صحیح بات ہے. ریکمینڈیڈ بکس کی انہوں نے بات کی ہے وہ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بس آپ کے لیے انڈیکیشن ہے کہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اگر ایک جو فارمیٹ چاہیے, جو آپ کو ایک آئیڈیا چاہیے, وہ اپنے پاس پر رکھنے اپنے سامنے, ہر سبجیکٹ کے آپ کے پاس پر ٹاپیکل فارم میں آپ کے سامنے ہونے چاہیے. ہر ویسے میں پلیز آپ ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں میں سے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, اچھا, 3rd ایئر اور 2nd اور فریشمن, آپ سب کے لیے جو ہے نا وہ جو طریقہ ہے نا کرنے کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. فریشمن میں ابھی تو کتابیں تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہنے ہیں, باہر ہر روز آدھا گھنٹہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سافٹ نوٹ کے لیے بھی یہ ایپلیکیبل چیز ہے. اگر کوئی ایسا کورس آ جاتا ہے جو آپ کے ساتھ, میں اسے آئی ایم گوئنگ آف ٹریک, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بتانا ضروری ہے, آپ کے اگر کوئی سبجیکٹ ایسا آ جاتا ہے آپ کی ڈگری کے اندر which you feel is relevant to what you will be studying in CSS, I mean I'm assuming if you have already decided you're going to go for the exam, تو آپ نے ان سبجیکٹس کو تھوڑا غور سے پڑھنا ہے. باقیوں میں ٹھیک ہے, مطلب ہمارے ٹیچرس بیٹھے ہو آپ گریڈ کے لیے پڑھیں, لیکن CSS میں نہیں اس کا اتنا فائدہ ہوئے گا. تیسری یہ ہے کہ آپ نے ایک آپ کا ہو گیا, ہاں تیسرا آپ رائٹنگ پہ کریں فوکس, کیونکہ عبداللہ کی بات کی 100% ٹھیک ہے کہ ورڈ روز اس کو نہیں بنانا, ایکسٹرا باتیں اس طرح کے ورڈ نہیں لکھنے کا فائدہ, لیکن اچھی انگلش, نارمل اچھی انگلش اور اس کو فلو میں لکھنا, اس کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہے. لاکھ ہمیں رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آتی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں بھی آ رہی ہوتی. تو آپ دن میں اگر جو فریشمن سافٹ ویئر ہیں خاص کر اور بیشک 3rd ایئر والے بھی, وہ اگر صرف دن میں تھوڑا سا اگر جن کا پلان ہے اس کا تھوڑا دن آدھا گھنٹہ آپ نے کوئی رائٹنگ کرنی ہے یا ہفتے میں 2 دن سکتا ہے وہ کہ آپ سی ایس ایس کو زیادہ پھیلاؤ نہیں. سی ایس ایس کو جتنا اسپیسیفک رکھو گے سی ایس ایس اتنا ہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل لا یا US ہسٹری کے اوپر 100 مارک کا ایگزام بھی ہے اور 4 سال کی PhD بھی ہے, تو کہاں آپ کو جا کے سمجھ آئے گی کہ کدھر جا کے آپ نے رکنا. تو if we delve into the books they are never going to end. تو the point is کہ آپ نے سی ایس ایس کے اندر جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی بکس کو اسپیسیفک رکھنا ہے, آپ نے اپنی ریڈنگ کو, ایز عبداللہ اینڈ موسیٰ سیڈ کہ آپ نے اپنی ریڈنگ کو, اپنی نیوز پیپر کی ریڈنگ کو, ہر چیز کو اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے جہاں تک آپ کو سی ایس ایس کے لیے ریکوائرڈ ہے. جتنا آپ ٹو دا پوائنٹ نوٹس میکنگ سے کام کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اینڈ اگین آئی ول ریٹریٹ کہ اٹ از ویری ٹرو کہ انگریزی بہت زیادہ وربوز یا انگریزی بہت زیادہ جو ہے لاوش آپ کی ہونے کی, ایلوکوینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ ایز لانگ ایز یو کین کنوے دا پوائنٹ. سی ایس ایس میں بہت دفعہ ایک یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں سی ایس ایس میں نہیں لکھ سکتے. نہیں, آپ جو ہے آپ ساری چیزیں سی ایس ایس میں لکھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو ہیو اے ریشنل اینڈ پریکٹیکل جو ہے نا اپروچ ٹو اٹ. ایز لانگ ایز یو کین ڈیفینڈ یور پوائنٹ, آپ وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. تو ان اے نٹشل بہت ساری مسکنسیپشنز یہاں کور ہوئی ہیں. سی ایس ایس از ڈویبل. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جو ہے نا ایونچولی یہ ہے کہ سی ایس ایس نہیں ہو سکتا.
کوئی بہت ہی پڑھنے لکھنے والا بچہ ہوگا تو وہ CSS کر لے گا, ورنہ CSS نہیں ہو سکتا. ہم جتنا مرضی پڑھ لیں 2% پاسنگ ریٹ ہے. دیکھو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, 2% پاسنگ ریٹ ہے, دیٹ از ٹرو, بٹ دین اگین جو ہمارے 20 سے 30 ہزار بندہ اپیئر کرتا ہے ان میں سے 10 ہزار بندہ وہ ہوگا جو جس نے تیاری بھی نہیں کی ہوگی, جو ایگزام کے دن کے اوپر آئے گا اور آ کے اس کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ ایسے ہوتا کیا ہے, اور پہلی دفعہ اس کو ابو نے بٹھا دیا کہ جو ہے نا تم نے ایگزام دینا, تو وہ بس پہنچ گیا ادھر ایگزام دینے کے لیے. اب دیٹ از ناٹ یور کمپٹیشن, ریممبر. وہ جو ہے نا وہ آئے گا اور وہ پراببلی شاید پورے ایگزامس بھی نہ دے, یا دے تو جو ہے نا ہی از نیور آپٹنگ اور ہوپنگ کہ جو ہے نا اس کا پاس ہو جائے. The point is آپ کا جو ایکچوئل کمپٹیشن ہوتا ہے دیٹ کمز اراؤنڈ جو ہے 6000 8000 اینڈ میں, اور پراببلی لیس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اچھی تیاری سے ساتھ لگا کے ایک پراپر اچھی انگلش سے آ رہے ہیں. جب آپ ان میں کمپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ 300 350 250 جو ہے نا جتنے بھی بندے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ فال کر جائیں. تو CSS کی ایک جو میجر مسکنسیپشن ہے alongside all the misconceptions that have been highlighted is CSS is not doable or CSS is very difficult اور ہم اس میں جائیں گے اور کیا ہو جائے گا پتہ نہیں. It is very doable if you work according to obviously a system. آپ اپنے نوٹس بنائیں, کام کریں, it can be done. However, ہمیشہ as in any exam and this exam particularly luck کا فیکٹر بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے آپ بہت اچھی تیاری بھی کریں, ہارورڈ سے لوگ پڑھ کے آئے واپس آتے ہیں انگلش ایسے فیل کر جاتے, ہو سکتا ہے, بٹ دین اگین اٹس ناٹ اے جنرل رول. جو ہے نا ان جنرل جو ہے نا جو لوگ اچھا پڑھتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, دے کین سکسیڈ. کیپ دیٹ پازیٹیوٹی ان یور مائنڈ, اور پھر آپ CSS کی طرف جائیں. آگے نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو ہے نا آپ اپنی طرف سے تیاری کرو اور جو ہے نا کام کرو, بٹ ٹو دا پوائنٹ فوکسڈ, اور ایک سسٹم بیس جو ہے نا آپ تیاری کرو, اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ یو آل کین سکسیڈ. چاہے آپ جس مرضی سال میں ہو, اپنا بس مائنڈ سیٹ بناؤ اور زندگی انجوائے کرو. Sir Abdullah, I would like to ask, do you think orthodox education system of Pakistan, where our syllabus hasn't been changed in the past 20 years, is strong enough to prepare students to become a CSP officer? تو پہلی بات تو یہ اب تو ویسے ہی ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا چینج ہو گیا, نیشنل کریکولم وغیرہ انٹروڈیوس کیا گیا, لیکن جو اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں جو CSS میں جو لوگ پاس ہوتے ہیں تو 50% لوگ 50 سے 60% لوگ وہی ہیں جو آرتھوڈاکس ایجوکیشن سسٹم سے آ کے اس کو آ کے کلیئر کرتے ہیں. میں نے جب میں 2018 کی اٹیمپٹ دے رہا تھا, میں نے تب FPSC کی اینول رپورٹ میں دیکھا تھا کہ 55 یا 50% ان لوگوں نے کلیئر کیا ہے جن کے فادر کی جو منتھلی انکم ہے وہ 40 to 45,000 کے قریب ہے. تو وہ اکنامک اسٹراٹا کے جو لوگ ہیں وہ میجورٹی ہیں کہ جو CSS کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی کامن پلیس مسکنسیپشن ہے کہ جی سارے بیوروکریٹس کے بیٹے اور سارے جی اس طرح بڑے پاورفل لوگوں کی اور بڑی سفارش ہو رہی ہے وہ اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جس طرح سر عبید نے بالکل اپنے پہلے اس میں کہا تھا کہ ایک وائڈ ایگزام ہے کہ جو میرٹ پر ہے اور جس کی ایگزامپل ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آرتھوڈاکس ایجوکیشن سسٹم کا اس میں اتنا رول نہیں ہے, لیکن اس میں آپ سے وہ چیزیں اس میں نہیں پوچھی جاتی. اب آرتھوڈاکس ایجوکیشن سسٹم سے جو بندہ آیا ہے اس کا جو ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ وہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شاید جو انگلش رائٹنگ اور انگلش کی کمپریہنشن کی اسکلز ہیں وہ شاید اتنی اچھی نہ ہوں, لیکن اگر اس کا اپنا انٹرسٹ رہا ہے, وہ خود کتابیں پڑھتا رہا ہے, کچھ اس طرح کرتا رہا ہے, تو اس کے لیے وہ بھی ایک ہرڈل نہیں ہوگا. تو زیادہ اب اور ان آرتھوڈاکس جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اب میرا بھی مجھے نہیں پتا آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ جو A لیولز O لیولز اور جو ایچیسن اور باقی اس قسم کے جو کالجز ہیں, تو ان میں سے جو لوگ آتے ہیں ان کا تو میرے خیال سے مسلسل ڈیویلپمنٹ کریں گے کہ وہ ان کی جو پروپورشن ہے وہ تو کافی کم ہے. اس میں سے تو آپ کو کافی کم لوگ نظر آتے ہیں. آپ جب CSA میں جاتے ہیں تو آپ کو انٹیریئر سندھ سے لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو انٹیریئر پنجاب سے لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو KP کے انٹیریئر میں سے نظر آتے ہیں, اور ان کی کوئی الگ کوٹاز بھی نہیں ہے. 4-5 کوٹیشن لکھی ہوئی ہیں, اگر ان کے لیے تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن آ جاتا ہے وار آف انڈیپینڈنس سے ہی ریلیٹڈ, چاہے وہ کازز سے ریلیٹڈ ہو بٹ اس کی ورڈنگ ڈفرینٹ ہے, تو ایگزامنر ایک CSS کی بات ویسے ہی اب ذہن میں آ گئی ہے, تو ایک آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے جواب اسی کا دینا ہے. پیپر چاہے یہ جو مسکنسیپشن کہہ رہے تھے پیپر, یہ بھی بات ٹھیک ہے, صحیح طرح پیپر آپ کا کوئی بھی نہیں پڑھے گا, چاہے آپ ٹاپر ہیں چاہے سب سے کم نمبر ہے, آپ کا پیپر صحیح طرح کسی نے نہیں پڑھنا کسی ایگزام میں.
لیکن ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اتنی اچھی طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 90% وہ ٹھیک ڈیسیجن لیتے ہیں آپ کے مارکس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو اچھے طریقے سے اس میں مارجن لگا کے ہیڈنگ لگا کے وہ چیزیں کر کے آپ سب لوگ برابر آ جاتے ہو, لیکن پھر بھی وہ دیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اندر لکھا کیا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو وہ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوال کا جواب دیا ہے یا جو آپ خود رٹا مار کے سوچ کے آئے تھے آپ نے سیدھا وہ لکھ دیا. پہلی چیز وہ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں. اگر ان کو یہ فیل ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کو اسی وقت سب سے لوسٹ مارکس دے دیں گے, 0 دے دیں گے, ایسے ہوگا تو فیل کر دیں گے. تو اس وجہ سے یہ بھی تھوڑا سا انالیٹیکل ہونے لگ گیا ہے. اور بٹ اسٹل بات وہی ہے, اس بات سے کوئی تعلق نہیں. آرتھوڈاکس ایجوکیشن ہے جو بھی ہے اس سے آپ کو صرف ایک کسی کی اگر بیک گراؤنڈ تھوڑی اس طرح کی ہے تو اس کو ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کی انگلش اتنی اچھی ہوگی, اس پہ بھی اس کو زیادہ ٹائم لگے. کسی دوسری بیک گراؤنڈ والے کو اتنی محنت ایسے پہ نہ کرنی پڑے جتنی کسی اور کو کرنی پڑے. بٹ وہی بات ہے, آپ کی اپنی ویکنیسز اسٹرینگس ہیں. اب میں دیکھتا تھا میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ اکیڈمی میں جن کی ایف ایس سی کی بیک گراؤنڈ ہوتی تھی, جس طرح خیر ہے تو اولر کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی جیسے پیپر اٹیمپٹ کرتا تھا, لیکن وہ اس میں جو ان کے ڈائیگرامس بنانا اس کی ہیڈنگ اتنی اچھی دیتے تھے, گیپس دے کے ایروز مارک, پتہ نہیں پیپر آتا تھا بندہ کہتا تھا ریسرچ پیپر آ گیا کیا آ گیا. ہم نے عادت یہ تھی کہ سوال ہے, اس سوال کا ایک ورڈ میں جواب اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کو او لیول سلیبس میں یہ ہوتا ہے تو وہ آپ دے دو اور فکر نہ کرو کہ ہیڈنگ تھی کیا تھا. رائٹنگ گندی میٹر نہیں کرتی تھی میرے اپنے جو ایجوکیشن میں, لیکن اس سے کوئی اس کا الٹا آپ کو میں بتاؤں نقصان ہوتا ہے. آپ کو اسی طرف پہ آنا پڑتا ہے. میں بھی پھر مارکرز بدل کے ہیڈنگس ڈالتا تھا, میں بھی پھر آفس کے جو کورس کے کلرس چینج کرتا تھا, سب کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو جس طرح ان کے پاس کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, دونوں کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, تو اس میں آپ کو سوچنا نہیں چاہیے, بس اپنی ویکنیسز پہ تھوڑی ورکنگ کر کے آپ اچھا لگا سکتے ہیں. اور جو میرے بھی جب میں نے سوال سنا تو میرے بھی ذہن میں یہی بات ہے کہ جو ہے نا آپ کے جو اسٹرینگس اور ویکنیسز ہوتی ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے میرے سے آگے فیور کر رہا ہے, یا جو فورن گریجویٹ ہے اس کو بڑا فائدہ ہے, جو ادھر سے لم سے پڑھا ہے اس کو بڑا فائدہ ہے. یس اس کی انگلش اچھی ہو سکتی ہے, آپ کی انگلش کے اندر ایک ایشو آ سکتا ہے, بٹ نان لیس ان کی جو میموری, ان کی جو اٹیمپٹنگ ٹیکنیک ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. آئی کین ٹیل یو فرام ایکسپیرینس, جب میں آیا سی ایس ایس میں نے شروع کیا تو ایک میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو شہر و فیروز سندھ سے تھا, اور جس دن جو ہے نا آئے اور ہم نے آ کے سامنے پریسی لکھنی شروع کی, اور اس نے بھی جو ہے نا وہ پریسی لکھی کھڑا ہو کے کلاس میں سنائی. تو آئی ریمبر کہ میں اس کی پریسی اور اس کے سارے جو آئیڈیاز اور اس میں میکیویلی اور جو ہے نا ڈفرینٹ اس نے جو ہے نا فلاسفرس کو مینشن کیا ہوا تھا, تو آئی واز سرپرائز کہ مطلب میرا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ بات ہمیشہ سوچنا کہ کون جو ہے نا اوپر ہے اور کون نیچے ہے, اس میں سی ایس ایس از اے گریٹ ایکولائزر ان دیٹ کیس کہ آپ کو بالکل ایز موسیٰ سیڈ کہ میں بھی جو ہے نا ٹائپنگ کرتا تھا ساری زندگی, اور جو ہے نا یہاں آ کے اب آپ کو مارکر بھی یوز کرنے ہیں, 3 رنگوں کے مارکر ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو. آپ کو ہر بندے کو ایک ایکول پلینگ فیلڈ کے اوپر آنا پڑتا ہے, اس پہ کرنا پڑتا ہے. ادر دین سی ایس ایس اوبویسلی اگر آپ آرتھوڈاکس ایجوکیشن اور ان آرتھوڈاکس ایجوکیشن کے اوپر ایک کامنٹ لیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ بالکل اوبویسلی ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ نیچرلی ایک انالیٹیکل سائڈ کے اوپر جانی چاہیے. نیچرلی ہمارا ایک ہورائزن براڈ ہونا چاہیے. ہم صرف اس روٹ لرننگ اور جو ہے نا بس جو ہے نا رٹا مارا اور ایگزام دیا, اس سے اوبویسلی ہماری نیچرلی ایک یوتھ ہماری اگر اس سے باہر نکلے گی تو ہمارا مائنڈ سیٹ گرو کرے گا. دیٹ از ٹرو. بٹ when we talk about CSS specifically, I think کہ ہر بندے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہوتی ہیں, as rightly said, اور ہر بندے کو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر لیوریج کرنا ہے, اپنی ویکنیس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس سے جو ہے مور اور لیس سارے کے سارے سیم گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں اور CSS ہو سکتا ہے. سر میرا کویشچن یہ تھا, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ CSS میں ڈفرینٹ ہمارے پاس سبجیکٹس ہمیں چوز کرنے ہوتے ہیں, تو سر ہمیں کس طرح مطلب کہ سبجیکٹ اپروچ ہماری کیا ہونی چاہیے ان سبجیکٹس کو چوز کرتے ہوئے؟ میرا بیسیکلی آپ سے زیادہ عبداللہ خان یہ سر آپ سے ہوگا, میں بھی کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس میں یہ ہے نا کہ اب آپ نے خود اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس آتی ہے, اگر آپ کی اس کے اوپر کمانڈ اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو آپٹ کریں. لیکن یہ ابھی جو سر عبید نے بات کی ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھس کے اوپر کھیلنا ہے اور آپ نے اپنی ویکنیسز کو منیمائز کرنا ہے. اگر آپ CSS دینا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویسے ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے اور آپ اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل افیئرس وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس کے اوپر, تو
پھر دیکھیں آپ کو پولیٹیکل سائنس وغیرہ کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں اچھے ہیں, اگر آپ اسٹیٹسٹکس میں اچھے ہیں, اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا ایج یہ ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹس اگر آپ کو آتے ہیں تو وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شارٹ مارکس ہیں, اس میں آپ کے مارکس بہت زیادہ, اس میں جس کے مارکس آتے ہیں بہت زیادہ مارکس آتے ہیں 160 170, کیونکہ دیکھیں اس میں جو مسٹیک کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. آئی آر میں دیکھیں وہ ساری سبجیکٹیو چیزیں, اس میں کوئی بھی بات کسی بھی طرف جا سکتی ہے, آپ اس کو کس طرح آرگیو کرتے ہیں, کس طرح لے کے چلتے ہیں, کس فیکٹس وغیرہ کے ساتھ اس کو پروو کرنا کرتے ہیں, تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں اب کمپیوٹر سائنس اس میں آپ سے کسی کی ایک چیز پوچھی ہوئی ہے, وہ آپ نے بتانی ہے, اگر ٹھیک بتائیں گے تو مارکس آئیں گے, نہیں بتائیں گے تو اس میں مارکس کٹ جائیں گے. تو آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور اپنی اسٹرینتھس نہیں کرتے. تھینک یو سر. I wanted to ask that regardless of what it says on the papers, and regardless of what it says on the newspapers, in the TV shows, how true is gender segregation at the individual or gender bias? That's an interesting question. अभी जो है ना हमारा जो gender की जो segregation है, that is improving significantly in the CSS batches, and you'll be happy to know कि आप जो है ना senior positions के ऊपर, even within the service, आपके SP level के ऊपर, आपके DC level के ऊपर, commissioner level पे, secretary level पे, we have some of the most powerful and inspiring women who are working. And हमारे बैच में जो 46 गवर्नमेंट है हमारा, उसमें more or less 40% जो है ना फीमेल्स थी, which is a good representation.